آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب اور بعض دوسرے سرداروں نے مروجہ قبائلی تعصب سے علیحدہ ہو کر مظلوموں کی حمایت و نصرت کے عنوان سے مکہ مکرمہ کے باشندوں کا ایک اتحادی فورم بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت بشاشت کے ساتھ اس اتحاد میں شمولیت اختیار کی اور اسی کو حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کتب سیرت میں حلف الفضول کے یہ نام رکھے جانے کے متعدد اسباب مذکور ہیں اور سب کا حاصل یہی ہے کہ حدود مکہ میں قبائلی عصبیت سے پرے ہو کر مظلوموں کی حمایت و نصرت کا یہ ایک نیا اور انوکھا اتحاد تھا جس سے عرب کے لوگ مانوس نہ تھے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ حلف الفضول کے وجہ تسمیہ کا ایک محرک یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ قریش نے نامانوسیت کی بنا پر اسی قسم کے اتحاد و معاہدے کو فضول اور بے فائدہ کام سمجھا اور اسی سے یہ نام چل پڑا۔ جب رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے 20ویں سال میں قدم رکھ چکے تھے تو حلف الفضول کا یہ عظیم معاہدہ انجام پایا اور آپ بھی اس میں شریک ہوئے۔ یہ واقعہ آخری حرب الفجار، حلف الطیبین اور حلف الاحلاف کے بعد رونما ہوا۔ حلف کے معنی ہے دو یا دو سے زیادہ افراد یا گروہوں کا ایک دوسرے کی مدد، معاونت اور ایک دوسرے کے ساتھ متفق اور ساتھ رہنے کا معاہدہ کرنا۔ اس حلف سے پہلے بھی عربوں میں بہت سارے معاہدے ہو چکے تھے جیسے کہ حلف المطیبین، حلف العقبہ وغیرہ، جس کی تفصیل تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ مورخین کے مطابق جس شخص نے سب سے پہلے اس معاہدے کی تجویز پیش کی اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے۔ اس معاہدے میں بنو ہاشم، بنو اسد، بنو تمیم اور بنو زہرہ کے سردار بنو تمیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ آب زمزم میں ڈبو دیے اور باہمی طور پر عہد کیا کہ وہ مظلوم کی مدد کریں گے اور منکرات سے لوگوں کو روکیں گے۔ معاہدہ حلف الفضول کو حلف الفضول کہنے کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بھی چند اقوال ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق اس معاہدے میں 3 افراد ایسے تھے کہ جن کا نام فضل تھا۔ فضل کی جمع فضول ہے، اسی وجہ سے فضول اسے کہا جانے لگا۔ بعض دیگر کے مطابق چونکہ حلف الفضول حلف المطیبین اور حلف الاحلاف کے بعد منعقد ہوا اور ان 2 معاہدوں کے علاوہ تھا اور یہ ان پر اضافہ تھا، چنانچہ اس کو اسی نام سے موسوم کیا گیا۔ بعض کے مطابق یہ اس دن جزیرہ عرب میں انجام پانے والے تمام معاہدوں پر فضیلت و فوقیت رکھتا تھا اور یہ کہ اس کو ایسے افراد نے منعقد کیا جو صاحب فضیلت تھے، لہٰذا اسی وجہ سے اسے حلف الفضول کہا جانے لگا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا، اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس کی بڑی عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ زبیدی اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا، ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا، لہٰذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اسی لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس پانامی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ قریش ابھی اپنے گھروں میں تھے۔ اوپر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے: اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہے۔ اس زبیدی شخص کی یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی۔ ان پر اس کا بہت اثر ہوا۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب سے خدا کے نام پر حلف لیا گیا۔ حلف کے الفاظ یہ تھے: ہم ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس عہد اور حلف کے موقع پر اللہ کے رسول بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔ یہ اتنا اہم تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کے بعد عرب جاہلیت میں بھی کیے جانے والے تمام معاہدوں کو ختم کر دیا سوائے اس معاہدے کے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائید فرمائی
اور جس کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے، میں اپنے امام کے ہمراہ عبداللہ بن جدان کے گھر میں ایک معاہدے کا گواہ تھا کہ اگر لال بالوں والے تمام اونٹ میرے حوالے کر دیے جائیں تب بھی میں اس سے خیانت نہیں کروں گا، اور اگر آج بھی اس طرح کے معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت مجھے دی جائے تو قبول کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ جبکہ ابھی میں نو عمر تھا حلف الفضول میں شریک ہوا تھا۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس معاہدے کو توڑ ڈالوں، اگرچہ مجھے اس کے بدلے میں سورخ اونٹ بھی دیے جائیں۔ زیر نظر ارشاد مبارک رسول اللہ معاہدہ حلف الفضول کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ یہ معاہدہ رسول اکرم کی عمر مبارک کے 20ویں سال 590 عیسوی میں طے ہوا۔ یہ معاہدہ حرب فجار کے بعد قریش اور بنو قیس کے درمیان ہوا، جو عرب معاشرے میں انسانی حقوق، امن و امان اور معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے تاریخ انسانیت کی اہم دستاویز تھی۔ یہ معاہدہ دین اسلام کی جامع سوچ سے ہم آہنگ ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آج بھی اس جیسے معاہدے کی طرف مجھے بلایا جائے تو میں اسے فوراً قبول کر لوں گا۔ اس معاہدے کی شرائط میں عربوں نے یہ طے کیا کہ نمبر 1، ہم مظلوموں کا ساتھ اس وقت تک نبھاتے رہیں گے جب تک ان کو ان کا حق نہ دلا دیا جائے، خواہ وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ نمبر 2، ملک میں امن و امان قائم کریں گے۔ نمبر 3، مسافروں کی حفاظت اور غریبوں کی مدد کریں گے۔ نمبر 4، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہ رہنے دیں گے۔ یہ شرائط مقاصد نبوت کی عکاس ہیں اور ایک مستحکم معاشرے کے قیام کی ضمانت فراہم کرتی ہیں۔ اسی اہمیت کی بنا پر نبی کریم اس معاہدے کو اپنی زندگی کا اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں اور اپنے عہد مبارک میں اس جیسے معاہدے کی تشکیل پانے کو پسند فرماتے ہیں۔ دین اسلام جس معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے اس کے یہی اصول ہیں۔ دین اسلام کی یہ حقیقی تصویر ہے۔ آج دین اسلام کا ایسا تعارف کہنا گیا ہے، مسلمان عملی طور پر ان امور سے متعلق اپنی ذمہ داری کو بھول چکے ہیں۔ مسلمانوں کی اس غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین دشمن اور ظلم پسند لوگ یہ باور کراتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات عدل و انصاف اور امن و آشتی پر مبنی معاشرے کے قیام کی بجائے انارکزم کا سبب ہیں، جبکہ اس کے برعکس عہد نبوی اور پوری تاریخ اسلام انہی خطوط پر نظم مملکت کے قیام پر شاہد عدل ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ غلبہ دین کے لیے ان خطوط پر مبنی علمی و عملی کوششوں کو بروئے کار لایا جائے۔